بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں اے ایس انصاری۔ پاسٹر سنجیل روبن صاحب کی یہ ویڈیو سنیے۔ پاسٹر صاحب نے نہایت ہی غیر ذمہ دارانہ بیان دیا ہے۔ بائبل ہم حضرت محمد کو نبی نہیں مانتے۔ مسیحیت کے لیے جو حجت ہے، جو کسوٹی ہے کسی بھی نبی کے حوالہ سے تحقیق کرنے کی، وہ ہے بائبل مقدس۔ اور بائبل مقدس کو کسوٹی جب ہم بناتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پوری بائبل مقدس میں، یعنی پیدائش کی کتاب سے لے کر مکاشفہ کی کتاب تک، پوری بائبل مقدس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی تذکرہ نہیں آیا۔ کے درست ہونے اور غیر محرف ہونے کی کسوٹی خود بائبل ہی کو بنا دیا، جو کہ نہایت ہی نامعقول طرز عمل ہے۔ فرض کیجئے جیسا کہ ان کا دعویٰ ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں، تو میں دلیل میں قرآن ہی کی آیات دکھانا شروع کر دوں۔ یہ قرآن میں لکھا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، تو مجھ سے بڑا بے وقوف کون ہوگا کہ اس کتاب کو تو وہ تسلیم ہی نہیں کر رہا، تو اس کا داخلی ثبوت وہ کیسے مانے گا؟ وہی کام آپ نے کیا۔ اسی طرح جب یہ تسلیم کر رہے ہیں پاسٹر صاحب کہ مسلمز بائبل کو تحریف شدہ مانتے ہیں، کوئی بھی ایسا مائی کا لال مسلمانوں کے اندر پیدا نہیں ہوا جو یہ ثابت کر سکے کہ کتاب مقدس تحریف شدہ ہے۔ تو ان کو چاہیے تھا کہ پھر بائبل کے داخلی شواہد کے بجائے خارجی شواہد سے ثابت کرتے کہ یہ انڈسٹورٹڈ ہے، غیر محرف ہے، اس میں کوئی ٹیمپرنگ نہیں ہوئی۔ اسی بائبل کی بیس پر یہ اس بات کا انکار فرما رہے ہیں کہ محمد علیہ السلام اللہ کے نبی نہیں ہیں۔ اسی کے بیس پر یہ قرآن کا انکار کر رہے ہیں، یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے۔ بیس یہی ہے، گویا کہ ان کی پوری اسپیچ، پورا بیان اسی پر کھڑا ہے کہ یہ بائبل کو غیر محرف تسلیم کرتے ہوئے سارے بیانات دے رہے ہیں۔ اگر یہ بائبل ہی ٹیمپرڈ اور محرف ثابت ہو جائے، ہم کر دیں، تو ان کی ساری تقریر تو جھوٹی ثابت ہوگی اور یہ زیرو ہو جائیں گے۔ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ کوئی مائیکا لال مقابلے پر آ نہیں سکتا، یہ صرف بھڑک بازی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ چلیے مائیکا لال اے ایس انصاری مد مقابل آ گیا ہے۔ نبی محمد علیہ السلام کی وکالت اور قرآن کی وکالت تو میں پارٹ 2 میں کروں گا۔ سر دست میں آپ کی بائبل کا چہرہ عوام کے سامنے لانا چاہتا ہوں، اور وہ بھی مختصراً۔ بائبل کی حیثیت کرسچن اسکالرز کی نظر میں اور سوسائٹی کی رپورٹ۔ چنانچہ ریلیجیس ٹریکٹ سوسائٹی لنڈن نے بائبل کے تضادات سے تنگ آ کر ایک کمیٹی تشکیل دی اور یہ رپورٹ شائع کی کہ مختلف نسخوں کا وجود اناجیل کو غیر یقینی بنا رہا ہے، لہذا ایک متفق علیہ نسخہ شائع کیا جائے جسے مستند مان لیا جائے۔ رپورٹ صفحہ نمبر 29۔ ٹھیک ہو کیا؟ اب آگے چلتے ہیں۔ 4ویں صدی میں محقق مورخ موشیم نے مشہور زمانہ کتاب، بڑی مشہور کتاب ہے، چرچ ہسٹری لکھی تھی۔ لکھتا ہے کہ 4ویں صدی میں بڑے بڑے جلیل القدر سینٹ پادری جھوٹ بولتے، کلام میں ملاوٹ کرتے پائے گئے۔ سچ کا تقاضا ہے کہ ان کی تقدیس کو نظر انداز کر کے سچ کا علم بلند کیا جائے، اور سچ یہی ہے کہ یہ کلام میں ملاوٹ کرتے تھے۔ یہ میں بڑی مختصر عبارت نقل کر رہا ہوں، آپ نکال کر دیکھیے گا۔ چرچ ہسٹری حصہ دوم چیپٹر 3/11۔ چلیں اور آگے چلتے ہیں۔ پروفیسر جارڈ اپنی مشہور و معروف کتاب گاڈ اینڈ ایول میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اناجیل کے باہمی تضادات نے تو مجھے پریشان کر دیا۔ گاڈ اینڈ ایول پیج نمبر 318 نکالیے، گاڈ اینڈ ایول، اور نکالیے صفحہ نمبر، پڑھیں۔ پاسٹر سنجیل روبن صاحب تضادات اور تحریفات کے شواہد کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے، جو یا تو آپ کو علم ہی نہیں، یہ جان بوجھ کر سچ سے نظریں چرا رہے ہیں۔ یہ تو تھے چند محققین کے ایویڈنسز، یہ بائبل سوسائٹی کی رپورٹ۔ اب میں بائبل کے اندر کے تضادات آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ تضادات سے ہم تنگ ہو گئے، میں چند ایک تضاد آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں۔
تاکہ آپ کو اور تمام لوگوں کو یقین ہو جائے۔ بائبل کے متن کے تضادات، کھانے پینے کی حرام چیزوں سے متعلق بیان ہے۔ کہتے ہیں کہ the one thing you cannot eat is meat with blood still in it، کہ صرف ایک چیز ہے جو تم نہیں کھا سکتے، یعنی حرام ہے، اور وہ ہے وہ گوشت جس میں ہنوز خون موجود ہو، خون لگا ہوا ہو۔ جینیسس چیپٹر 9 ورس نمبر 2 to 5۔ اب آتے ہیں دوسرا بیان۔ دوسرا بیان ہے لیویٹیکس چیپٹر 11 ورس 1 to 39، 1 سے 39 تک۔ یہ 1 سے 39 تک میں طویل فہرست، یہ بھی حرام، یہ بھی حرام، 39 آیات پر مشتمل ہے۔ اب ظاہر ہے اتنی بڑی عبارت تو میں نقل نہیں کروں، حوالہ میں نے دے دیا، خود نکال کر پڑھ لیجیے، کیونکہ لسٹ لگی ہوئی حرام چیزوں کی۔ دونوں بیانات میں کھلا تضاد۔ اب آگے چلتے ہیں، تضادات کی دوسری جوڑی۔ ایک جوڑی تو یہ ہو گئی نا آپ کے سامنے، دوسری جوڑی لکھا ہے کہ موسیس، ایرون، نباب، ابیہو and 70 leaders of Israel went up the mountain and they saw God of Israel۔ موسیٰ، ہارون، نباب، ابیہو اور اسرائیل کے 70 لیڈران پہاڑ پر چڑھ گئے اور انہوں نے اسرائیل کے خدا کو، اسرائیل کے گاڈ کو دیکھا۔ اس کا حوالہ ہے جناب ایکزوڈس چیپٹر نمبر 24 ورس نمبر 9۔ اب دوسرا بیان آ جائیے۔ دوسرا بیان، God said, I will not let you see my face، کہ اللہ نے کہا، خدا نے کہا کہ میں تجھے اپنا چہرہ دیکھنے نہیں دوں گا۔ دیکھا یہ کھلا تضاد۔ اور پہلے بیان میں جو چیپٹر 24 میں ہے، اسی ایکزوڈس کے چیپٹر 24 میں جو بیان ہے، اس میں یہ بھی موجود ہے کہ خدا ایک نیلے چبوترے پر بیٹھا ہوا تھا اور ہم نے اس کے ساتھ کھایا بھی اور پیا بھی، کھایا پیا بھی۔ یہ میں تھوڑی تھوڑی عبارت نقل کرتا ہوں، ریفرنس دیتا ہوں تاکہ آپ خود نکال کر دیکھ لیں۔ پاسٹر صاحب، پہلے آپ اپنی بائبل کی پوزیشن صاف کیجئے، پھر اسے کسوٹی بنائیے گا۔ کوئی بھی ٹیمپرڈ اور ڈسٹارٹڈ ٹیکسٹ حجت نہیں بنتا، اور آپ ایسا کر نہیں سکتے۔ آپ اس کی پوزیشن کلیئر کریں، یہ آپ ایسا کر نہیں سکتے۔ کوئی مائی کا لال نہیں کر سکتا۔ اب آگے مائی کا لال لائیے، کو مائی کا لال۔ قرآن تک تو آپ کی اپروچ ہے ہی نہیں، آپ زیادہ سے زیادہ تراجم تک محدود ہو سکتے ہیں۔ قرآن کا اصل ٹیکسٹ موجود ہے جو کسی کتاب کا موجود نہیں ہے۔ یہ بڑی خوبی کی بات ہے قرآن کی انفرادیت، کہ اس کا اصل ٹیکسٹ موجود ہے۔ اصل ٹیکسٹ والا قرآن کچھ اور ہے اور تراجم والا قرآن کچھ اور ہے۔ یہ مسلم کے ملا، شیخ، مفتیان بھی وہی حرکتیں کرتے ہیں جو دوسرے ملا کرتے ہیں۔ دوسرے ملا، پنڈت، پادری، ربی، یہ بھی اسی طرح کے ملا ہیں، ان سے پیچھے نہیں ہیں۔ کلرجی طبقہ سارا کا سارا چیٹر ہوتا ہے، 2 نمبر ہوتا ہے۔ موشیم تو صرف اپنے کرسچنز کی بات کر رہا ہے نا، پادریوں کی، میں سب کی بات کر رہا ہوں۔ سب 2 نمبر ہوتا ہے، چاہے ملا، مفتی ہو، پادری، پاسٹر ہو، پنڈت، ربی ہو، کوئی بھی ہو، یہ سارے 2 نمبر لوگ ہوتے ہیں، رانگ نمبر۔ اپنے پادریوں کے کارنامے تو موشیم نے رقم کر دیے، ان کی زبانیں سن لیجیے آپ، چرچ ہسٹری میں، اور ہم اپنے پادریوں کے کارنامے آشکارا کرتے رہتے ہیں۔ میری ویڈیوز ملاحظہ کر لیجئے یوٹیوب پر، سارے کلرجی عوام کو پاگل بناتے ہیں۔ آئندہ پارٹ 2 میں انشاءاللہ بائبل سے یسوع مسیح کے بعد آنے والے نبی کو بھی ثابت کروں گا، اور آنے والے کلام یعنی قرآن کو بھی ثابت کروں گا، اور یسوع مسیح کو صلیب نہیں دی گئی تھی، یہ بھی آپ ہی کے محققین کے قلم سے ثابت کروں گا، آپ ہی کے محققین قلم سے انشاءاللہ۔ اور یہ کہ مریم کا بھائی ہارون وہ ہارون نہیں تھا جو موسیٰ کے بھائی تھے۔ آپ کو ادبی علوم سے رتی بھر بھی تعلق نہیں ہے جناب، معاف کیجیے گا۔ جو قرآن شریف ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے مقدسہ مریم کو ہارون کی بہن قرار دے دیا، اور یہ تعلیم بھی بائبل مقدس کے ساتھ میل جول نہیں کھاتی، جس کی بنیاد پر ہم نہ قرآن شریف کو مانتے ہیں، نہ حدیث شریف کو مانتے ہیں، اور نہ ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہیں۔ معلوم نہیں آپ پڑھے لکھے لوگوں میں اٹھے بیٹھے بھی ہیں یا نہیں۔
میں آپ کی تصدیق نہیں کر رہا ہوں، بالکل نہیں کر رہا ہوں، سچ بیان کر رہا ہوں، اور سچ تو کڑوا ہی ہوتا ہے۔ بھائی سنجیل، آپ مجھے مذہبی ملاؤں کی طرح متعصب مت سمجھیے گا، تعصب سے بھرا ہوا نہیں، میں بالکل ویسا نہیں، حقیقت پسند ہوں اور حقیقت کڑوی ہوتی ہے۔ آپ کا یہ بھائی بالکل نیوٹرل شخص ہوں، میں آپ کو بھائی ہی سمجھتا ہوں، اور سارے مسیحی میرے بہن بھائی ہیں، اور میں انہیں بہت بہتر سمجھتا ہوں۔ واللہ میں آپ لوگوں کو مسلمانوں سے پر ترجیح دیتا ہوں۔ انہوں نے تو جہالت کی حدیں پار کی ہوئی ہیں، میں تو تنگ ہوں، بالکل بہت پریشان ہوں۔ میری دلی تمنا ہے کہ کاش ہمارے مسیح بھائی حقیقت کو سمجھ لیں تو بہترین اسلام نافذ ہو سکتا ہے۔ بلا کسی لاگ لپیٹ کے میں کہتا ہوں، میں دلائل کی بنیاد پر کہتا ہوں، جو اب ظاہر ہے کہ میں سارے نہیں رہ سکتا فی الحال، بغیر کسی لاگ لپیٹ کے کہتا ہوں کہ آج اگر روئے زمین پر کوئی غیر مشکوک حقیقی کلام اللہ کا کلام ہے تو صرف قرآن کریم ہے، بس، اور میں ثابت کر سکتا ہوں اور ثابت کروں گا انشاءاللہ خارجی دلائل سے۔ آپ کا بھائی اے ایس انصاری، والسلام۔